اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ۔ سورہ ہجر آیات 78 سے 82۔ وَإِنَّ اور اگرچہ کانا تھے اصحاب الایکتی ایکا والے لظالمین اپنے اوپر ظلم کرنے والے۔ قوم لوط کے بعد اصحاب الایکا کا تذکرہ۔ ایکا کے معنی گھنے باغات کے ہیں اور اشارہ ان کی خوشحالی کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خوشحالی اور فراوانی عطا کر رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود لظالمین وہ ظلم کرنے والے تھے، اور ظلم سے مراد یہاں کفر اور شرک ہی ہے، صراط مستقیم سے انحراف۔ قرآن کی اصطلاح میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ جو لوگ اس ظلم میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اللہ کے سب سے بڑے حق توحید سے انکار کرتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ فَانْتَقَمْنَا پس ہم نے انتقام لیا۔ انتقام سے مراد یہاں پاداش عمل ہے، جیسا انہوں نے عمل کیا ان کو ویسا بدلہ ملا۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ پس ہم نے ان سے بدلہ لیا، انتقام لیا۔ فَإِنَّهُمَا پس یہ دونوں، یعنی قوم لوط اس کا تذکرہ گزر چکا ہے، اور یہ اصحاب الایکا دونوں ہی لَبِإِمَامٍ مُبِین ایک کھلی واضح شاہراہ پر تھے۔ تو اصحاب الایکا اور قوم لوط کی بستیوں کی طرف اشارہ ہے کہ دونوں ہی بستیوں کے آثار اور نشانات ڈھکے چھپے نہیں ہیں، بلکہ ایک کھلی شاہراہ پر واقع ہیں، جس سے اہل عرب کے قافلوں کو آئے دن گزرنے کے مواقع ملتے رہتے ہیں۔ اس قوم کے لیے لفظ استعمال ہوا امام مبین، اور قوم لوط کے لیے اس سے پہلے ایک اور لفظ سبیل مقیم بھی گزر چکا ہے۔ دونوں کا معنی اور مفہوم ایک ہی ہے، یعنی کھلی شاہراہ، عام شاہراہ، عام گزرگاہ۔ تو کیونکہ سمجھانا اہل مکہ کو، قریش والوں کو مطلوب ہے، تو ان دونوں بستیوں کے آثار اہل قریش کو معلوم تھے۔ تو قوم لوط اور اصحاب الایکا سے مراد مدین والے لوگ ہیں، جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اور اب اس کے بعد تیسری قوم، وَلَقَدْ اور تحقیق، کذب جھٹلا دیا، انکار کر دیا، اصحاب الحجر ہجر والوں نے، المرسلین بھیجے ہوئے رسولوں کو۔ اصحاب الحجر لفظ الحجر سے ہی اس سورہ کا نام بھی سورہ ہجر ہے، اور ہجر شمالی عرب اور شام کے درمیانی علاقے کو کہتے ہیں۔ یہ علاقہ قوم سمود کا مسکن تھا، جس کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ اس صورت میں قریش کے سامنے ان قوموں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اور ان کے آثار اور نشانات اب بھی موجود تھے، تو اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ تو یاد رہے کہ قوم سمود کا مسکن اور قوم لوط کا مسکن اور علاقہ ہجریہ، یہ تینوں خطے باہم متصل اور عرب قافلوں کی عام گزرگاہ تھے۔ وَآتَيْنَاهُمْ اور ہم نے دی ان کو، آیاتنا اپنی نشانیاں، فَكَانُوا پس تھے وہ، عنہا ان سے، معرضین اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے۔ آیات سے مراد عقلی اور فطری دلائل بھی ہیں اور حسی معجزات بھی۔ حسی معجزات میں تو ناقہ سمود کا تذکرہ قرآن میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو معجزے کے طور پر وہ اونٹنی عطا فرمائی تھی۔ یہاں لفظ جمع استعمال ہوا ہے، آیاتنا، تو اللہ تعالیٰ نے قوموں کو اور بھی بہت سے معجزات دکھلائے، بعض کا تذکرہ فرما دیا اور بعض کی تفصیل بیان نہیں کی گئی۔ وَكَانُوا اور تھے وہ، يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ تراشتے، من الجبال پہاڑوں سے، بیوتن گھر، آمینین امن والے، چین والے۔
تو اس قوم کو ایک خاص فن اور مہارت حاصل تھی کہ یہ پہاڑوں کو تراش کر انتہائی کمال کے ساتھ خوبصورت گھر بناتے۔ یہ گھر انتہائی شاندار اور مستحکم ہوتے، امن والے ہر لحاظ سے، اور اپنے اس فن پر ان کو بڑا ناز اور فخر تھا۔ تو جب پیغمبر نے ان کو ڈرانا چاہا، دنیا کی ان بھول بھلائیوں سے نکال کر حقیقت کی طرف لانا چاہا، حقیقت سے آشنا کرانا چاہا، تو ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ تیسری قوم ہے جس کا واقعہ اہل مکہ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ سورہ حجر آیات 83 سے 86۔ گزشتہ درس میں آخری ذکر اصحاب الحجر کا ہوا، اور اصحاب الحجر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، کہ وہ لوگ پہاڑوں میں اپنے گھروں کو تراش لیا کرتے تھے، اور ان تراشے ہوئے گھروں پر ہی بڑا فخر اور ناز تھا انہیں۔ پیغمبروں کا انکار کر دیا، ان کی بات نہ مانی، نتیجہ وہی نکلا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، پس آ پکڑا انہیں ایک چیخ نے، چنگاڑ نے، مصبحین، صبح کے وقت۔ تو قرآن مجید میں خاص طور پر ان 3 اوقات کا تذکرہ کیا گیا ہے عذاب کے لیے۔ ایک صبح کا وقت، جس طرح قوم لوط کے بارے میں بھی آیا کہ ان پر بھی عذاب صبح کے ٹائم آیا، اصحاب الحجر پر بھی اسی وقت آیا، اور بعض قوموں پر کیلولے کے وقت، اور بعض پر رات کے وقت۔ اور جب بھی اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فما اغنا، پس نہیں فائدہ دیا، نہ کام آیا، عنہم، ان کے، ما کانوا یکسبون، جو وہ کما رہے تھے، کہ بالآخر وہی ہوا جس سے پیغمبر نے ان کو ڈرایا تھا۔ ایک دن عذاب الہی ان پر آ دھمکا، اور اس نے ان کی بستی کو تے و بالا کر ڈالا، ساری محنتوں پر پانی پھر گیا، ان کی ساری کاریگریاں، ان کی ساری محنتیں، کاوشیں، سب اسباب و وسائل یہیں کے یہیں رہ گئے۔ عذاب کو یہاں صیحہ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، جس کے معنی ڈانٹ اور چیخ کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو کسی بھی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بڑے بڑے لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ایک ہی زوردار آواز، چیخ، کڑک، تمام کے تمام انسانوں کو ختم کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ، اور ہم نے نہیں تخلیق کیا آسمانوں کو، وَالْأَرْضَ، اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان کے درمیان میں ہے، إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر حق کے ساتھ۔ تو زمین و آسمان کی تخلیق کوئی بے مقصد کام نہیں ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ، اور یقیناً قیامت، لَآتِيَةٌ، ضرور آنے والی ہے، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ، پس آپ درگزر کر دیجئے، الجمیل، اچھے طریقے کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ ان لوگوں سے درگزر کریں۔ اب یہاں سے براہ راست پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف خطاب التفات ہے، اور اس کی حیثیت خاتمہ سورہ کی ہے، جس نے سورہ کے تمام مطالب اپنے اندر سمیٹ لیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ بھی آپ کی مخالفتیں کرنے والے ہیں، آپ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ان سے درگزر کرتے جائیں۔ آغاز کلام زمین و آسمان کی تخلیق، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان میں ہے، ان کا بنانا کوئی بے مقصد اور عبث نہیں ہے، بلکہ بہت سے مطالب اور مقاصد کے لیے اور بہت سی غایتوں کے لیے ان کو بنایا گیا ہے۔ یہ کائنات کوئی کھیل نہیں، تماشا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا ایک نظام ہے۔
تو جس طرح آج یہ لوگ رہ رہے ہیں، مگن ہیں اپنے معاملات میں اور آپ کی مخالفتیں کیے جا رہے ہیں، تو ان کو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ قیامت تو ایک دن لازماً آ کر رہنی ہے۔ تو دنیاوی عذابوں کے تذکرے کے بعد کہ کس قوم پر کس طرح اللہ کا عذاب اور پکڑ آ گئی، اب یہ کہ قیامت کو بالآخر تمام کے تمام انسانوں نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جانا ہے اور وہاں اصل محاسبہ ہونا ہے۔ تو یہ جو لوگ آپ کی مخالفتیں کر رہے ہیں، شرارتوں میں لگے ہوئے ہیں، تو خوبصورتی کے ساتھ درگزر کریں۔ خوبصورتی کے ساتھ درگزر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کام میں آپ لگے رہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ اگر یہ باز نہ آئے تو بالآخر ان کا بھی انجام ویسا ہی ہونا ہے جس طرح کے پچھلی قوموں کا ہوا۔ ان ربک، یقیناً آپ کا رب، هو الخلاق، وہ خوب پیدا کرنے والا ہے، العلیم، اور خوب جاننے والا ہے۔ تو جس اللہ نے ان کو پہلی بار تخلیق کیا ہے وہی اللہ خلاق ہے۔ اس دنیا کو بھی اس نے بنایا، زمین و آسمانوں کو بھی اس نے بنایا، انسانوں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ روز قیامت دوبارہ انسانوں کو اٹھا کر اپنے سامنے حاضر کر دے گا، اور علیم بھی ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کیا بندہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے۔ تو وہ اللہ کسی کے بھی قول و فعل سے بے خبر نہیں ہے، اور بالآخر انسان کے اعمال کے مطابق ہی وہاں انسان سے محاسبہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جو خطائیں اور غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں اپنے خاص فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔